السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور رمضان مہینے کی دو بڑی ہی خاص اور اہم عبادت ہے۔ ایک روزہ جو دن کی عبادت ہے اور دوسری عبادت ہے تراویح جو رات کی عبادت ہے۔ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ان حالات کی وجہ سے شاید ہم میں سے بہت سارے احباب مسجد کی جو رونقیں ہیں اور مسجد کی جو برکتیں ہیں اس سے اس سال فائدہ نہ اٹھا پائے۔ اس کی وجہ سے اب تمام حضرات کی خدمت میں تراویح کے چند مسائل پیش کرنے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھروں پر رہتے ہوئے تراویح کو ادا کرنے والے بنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح یہ ایک بڑی ہی اہم عبادت ہے، شریعت میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، لہذا بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تراویح کی عبادت کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ مسجد میں چند احباب، دو چار افراد جن کی اجازت ہے اور جو پڑھیں گے وہ تو ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے ساتھ میں ہم تمام لوگ اپنے گھروں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر تراویح کی نماز کو ادا کریں گے۔ ایک مسئلہ پہلے یہ سمجھے کہ دیکھیے تراویح کے اندر دو سنتیں ہیں۔ ایک تراویح کی نماز پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور دوسری چیز تراویح کے اندر قرآن کو پورا کرنا یہ مستقل الگ سنت ہے۔ لہذا تراویح پڑھ لیں گے، تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر تراویح کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھا تو قرآن والی سنت ادا نہیں ہوگی۔ لہذا اب دو باتیں ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں میں تراویح کو ادا کریں گے، چند لوگ جو 5-7 4-5 جو لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو گھروں پر ادا کریں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو مسجد میں تراویح پڑھنے والے ہیں، جو امام، مؤذن اور دو چار لوگ، ان سے میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ مسجد کے اندر تراویح کو قرآن کے ساتھ ہی مکمل کریں، یعنی قرآن پڑھیں علم ترا سے، یا چند رکوع اور چند پاروں کے ذریعے سے تراویح کو ختم نہ کر دیں۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ بڑا ہی مبارک موقع ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مسجد کا بھی حق ادا ہو، قرآن کا بھی حق ادا ہو اور تراویح کا بھی حق ادا ہونے والا بن جاوے۔ اس لیے مسجد کے اندر تراویح کو، یہ میری نہیں بلکہ تمام ہمارے اکابرین بڑوں کی طرف سے بھی یہ مؤدبانہ درخواست ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، مسجد میں تراویح میں نماز میں قرآن ہی کو پورا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض احباب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد کے اذان والے مائک پر تراویح پڑھا دی جاوے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں، محلوں میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے امام مسجد میں نماز اور تراویح پڑھائیں گے اور ہم اپنے گھروں پر تراویح کو ادا کر لیں گے اسی اقتدا کے اندر اذان والے مائک سے۔ تو یاد رکھیں، اس طریقے سے اقتدا کرنا اور اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طریقے سے درست نہیں ہے، یعنی امام مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر، اس لیے کہ اذان والے مائک سے آواز آ رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو حج و عمرہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پر نماز ادا کر رہے ہیں، یا ہوٹل کے کمروں کے اندر حرم کے آواز آ رہی ہے تو ادا کر رہے ہیں، یا ہوٹل کے اندر جو عبادت خانہ بنا ہوا اس پر ادا کر لے رہے، تو ان کی دیکھا دیکھی وہ بعض حضرات نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسی شکل کے اندر ہمارا اس طریقے سے نماز پڑھنا امام کی اقتدا میں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام کا نظر آنا یا امام کی نقل و حرکت کا پتہ چلنا، یا اسی طریقے سے صفوں کا اتصال، صفوں کا ملا ہوا ہونا یہ ضروری ہے، اور یہاں یہ تمام شکلیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا نہ وہاں اقتدا کرنا درست ہے،
نہ یہاں پر مسجد کے اذان والے مائک سے اقتدا کرنا، گھروں پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، وہ لوگ جو اپنے گھروں پر نماز کو ادا کریں گے تراویح کو، اس لیے یاد رکھیں کسی کو بھی تراویح چھوڑنی نہیں ہے۔ بہت مبارک موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، اپنے گھروں پر رہتے ہوئے تراویح اور نماز کو مکمل کریں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اگر گھر کے اندر حافظ قرآن ہے تو نور علی نور، یعنی بہت اچھا موقع ہے کہ اسی حافظ قرآن کو ہم کھڑے کر دیں گے اور وہ تراویح ہمیں مکمل سنا دیں گے۔ لیکن اس حافظ قرآن کے لیے جو بچہ گھر میں حافظ ہے اس کے لیے بھی بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اس کی عمر 15 سال پوری مکمل ہونا ضروری ہے، تو ایسا بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر گھر میں بالغ بچہ نہیں، بالغ حافظ قرآن نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر کے جو بڑے ہیں یا اسی طریقے سے بالغ جو مرد ہے وہ تراویح کو پڑھا دے، کہ گھر کے بچے ہیں یا گھر کی مستورات ہیں وہ پیچھے کھڑی ہو جاوے، جو اس سے پہلے میں نے ذکر کی تھی کہ بچے دوسری صف میں ہوں اور مستورات پیچھے کی صفوں کے اندر کھڑی ہیں، تو اس طریقے سے اقتدا کرنا درست ہے، جس میں آپ کو جو صورتیں یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، یا علم ترا 10 صورتیں پیچھے کی وہ یاد ہے، یا 2-4 صورتیں یاد ہے، تو انہی کو آپ دہرا کر 20 رکعت تراویح آپ مکمل پڑھا دیں گے۔ لہذا اس کے ذریعے سے آپ کی تراویح مکمل پوری ادا ہو جائے گی۔ لہذا اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بھی ہمیں تراویح کو پوری مکمل جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ایک خاص بات یہ یاد رکھے کہ اس کے لیے بہت بڑی جماعت نہ کر دے، اس لیے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی جماعت کر لیں گے، تو ایسی شکل میں تو بہت بڑی جماعت یعنی جمع ہونے سے، بھیگی ہونے سے منع فرمایا۔ اس لیے فلیٹ کے پارکنگ میں، یا اسی طریقے سے کسی کا گھر بڑا ہے تو اس کے ہال میں، یا کسی کا ڈھابا چھت بڑی ہے تو اس کے چھت کے اوپر چلے گئے اور بہت بڑا مجمع کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، تو یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے۔ ایسے حالات کے اندر تو جمع ہونے سے منع فرمایا گیا ہے ہمیں، تو اس طریقے سے ایسی شاید جو اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں انہی کو ساتھ میں رکھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں ایک ہی بالغ مرد ہے، یعنی اکیلا شخص ہے، تو اس کی بھی نماز درست ہو جاتی ہے، یعنی وہ جماعت سے نہ پڑھے، تنہا اکیلے بھی وہ نماز پڑھ لے گا، تراویح پڑھ لے گا، تو بھی اس کی تراویح درست ہو جائے گی، لیکن تراویح چھوڑنی ہے۔ آخری مسئلہ، بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کے اندر چالو تراویح ہے تو ایسی شکل میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ریال کے اندر حل کے اوپر قرآن رکھ دیا ہے اور حافظ قرآن چونکہ وہ اکیلا قرآن پڑھا رہا ہے تو اب اس کو غلطی جا رہی ہیں، تو ایسی شکل کے اندر وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر دیکھ لیا اور چالو نماز کے اندر دیکھ کر قرآن وہ پڑھ رہا ہے تو درست ہے۔ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طریقے سے دیکھ کر قرآن نماز میں پڑھنا وہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر حافظ کو غلطی جاتی ہے تو وہیں پر رک جاوے، رکوع کر دے، اور رکوع کرنے کے بعد سلام پھیر دے اور اس کے بعد کھول کر دیکھ لے، کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو الغرض 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مسجد کے اندر قرآن ہی سے ہم تراویح کو پڑھے، مسجد کے مائک میں اقتدا کرنا درست نہیں ہے، اور گھروں کے اندر حافظ قرآن ہے تو وہ حافظ ہی کو کھڑا کر دے، حافظ نہیں ہے تو بالغ مرد وہ اقتدا کراوے اور تراویح کو گھر میں بھی پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔